يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. احرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں بہت سی پابندیاں ہیں کہ احرام کے دوران ناخن نہیں کٹوائے جا سکتے، بال نہیں کٹوائے جا سکتے، اور کسی بھی قسم کا میاں بیوی کا تعلق، یہاں تک کہ کوئی جنسی موضوع پر گفتگو بھی حرام ہے. اسی طرح خشکی کا شکار بھی حرام ہے. آگے جا کے آئے گا کہ سمندر کا شکار جو ہے وہ محرمین کے لیے، یعنی احرام باندھے ہوئے لوگوں کے لیے، حاجیوں کے لیے اور معتمرین یعنی عمرہ کرنے والوں کے لیے جائز ہے، لیکن زمین کا شکار جائز نہیں ہے. دین اصل میں نام ہی ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنے کا ہے. یعنی ایک جدید تصور دین کا آیا ہے جو بہت سے لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی دین آسانی کا نام ہے، اور اس آسانی سے مراد لیا جاتا ہے کہ خام خواہ تنگیاں جو ہیں وہ پابندیاں اپنے اوپر عائد نہ کی جائیں. بعض لوگ تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے ہر وہ چیز کہ جو 1400 سال سے حرام سمجھی جاتی تھی اس کو حلال کر دیا. ہماری روایات کے اندر بہت سی چیزیں تھیں کہ جو مسلمان کو ازبر تھیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، 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 لیکن انہوں نے ہر خاص طور پر وہ بات جو مغرب سے آئی ہو، عورت سے ہاتھ ملانا، غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا، نہیں یہ کوئی دین میں نہیں ہے، کیونکہ مغرب والے ملاتے ہیں لہذا ہمیں بھی ملانا چاہیے. میوزک 1400 سال سے یہی سنتے آئے تھے کہ یہ حرام ہے، نہیں اس کی اسلام میں کوئی حرمت نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز کہ جو مجھے اور آپ کو پسند تھی، جی چاہتا تھا ہمارا، لیکن ہم محسوس کرتے تھے کہ دین کی طرف سے اس پہ پابندی ہے، اس سب کو انہوں نے جائز قرار دے دیا. مثلا واضح احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ مردوں کا ٹخنا جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے لباس کے اندر. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ خام خواہ مولویوں نے بنا لیا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ دین ہے کیا؟ دین میں کوئی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ آپ آن دی ہول یعنی انڈیویجول اعمال کو آپ نہ دیکھیں، آن دی ہول دین کا ایک تصور ذہن میں لائیں تو دین کیا ہے؟ دین پابندی کا نام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو رسپونڈ کرنا، جس کا وہ حکم دے اس کی کمپلائنس کرنا، وہ کرنا، اور جس سے روکے اس سے رک جانا. جو اللہ کا پسند ہو اس کی طرف بڑھنا، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اس سے دور رہنا. یہ دین کا خلاصہ ہے. اور آپ ایک نظر میں دیکھتے چلے جائیں تو نماز فرض ہے، لیکن نماز کے اندر پابندیاں ہیں. جب آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کسی سے گفتگو نہیں کرتے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اسی تقاضے کے تحت یعنی آپ بہت سے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. پابندی کا نام ہے. روزہ کیا ہے؟ پابندی تو ہے. یہ پورا 1 ماہ جو ہم نے ابھی گزارا ہے، 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، وہ کیسے گزارا ہے کہ ہم نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، اور نہ
اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم کیا، حالانکہ ان تینوں کے مواقع بھی ہمیں میسر تھے، ٹیمپٹیشن بھی تھی، جی بھی چاہ رہا تھا لیکن نہیں کھایا، یہی تو دین ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ نہیں بس روزہ جو ہے اس میں کھانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، بے شک جو مرضی کھا لو، نہیں، پیاس، انسان کو پیاس لگی، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ دلائل کیسے عجیب عجیب دیے جاتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے ایسا کرنا۔ پھر نہیں ایسا بھی نہیں ہے، انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی تعلق قائم کر لے تو بس نیت انسان کی درست، ایسے الٹے سیدھے دلائل جو ہے وہ دے کر، یعنی آپ ایک نظر میں دیکھیں گے تو وہ جو بندگی کا اصل تقاضا ہے کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ رک جانا، یہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ان تمام باتوں کو جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا وہ ہمیں ان کو کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور یہی ہمارے دل کی خواہش تھی۔ یعنی ہمیں کون سی چیز روکتی تھی؟ ہمیں یہ چیز روکتی تھی کہ نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہیں منع فرمایا ہی نہیں کیا۔ یعنی اسی کو آپ ٹریس بیک کریں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا تھا کہ انگریز افسر کے سامنے بیٹھنے والا اس کو سپرنٹینڈنٹ یا اس کا ڈیپٹی آکورڈ فیل کرتا تھا جب انگریز اس سے کہتا تھا مسٹر محمد ڈو یو آلسو بلیو ان دا سیم نان سینس ڈاکٹرنز آف دا مسلمس دیٹ جیزس واز بورن وداؤٹ فادر۔ کوئی تم بھی پڑھے لکھے آدمی ہو کر مسلمانوں کے اس معاذ اللہ احمقانہ تصور کو مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اب مسلمان سمجھتا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، لہذا کبھی بھی اس کی وہ ہاں میں ہاں نہیں ملاتا تھا۔ ہاں ماتحت ہے، غلام ہے، تو اس کے سامنے بولتا نہیں تھا، لیکن بائیں بائیں اشارہ کے گزرتا، لیکن وہ انگریز افسر اس کی زبان سے یہ نہیں نکلوا سکتا تھا کہ نہیں وہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا؟ ان کا پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، حالانکہ آپ سورہ آل عمران ابھی پڑھ کے آئے ہیں، اس سے پہلے سورہ نساء تھی، سورہ نساء سے پہلے سورہ آل عمران تھی۔ وہ 2 رکوع جو ہیں اس کے ابتدائی رکوعوں میں سے وہ کیا ہے؟ ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے جو بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ سے پیدا ہوئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک نارمل پیدائش تھی تو پھر سچ پوچھئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ حقدار تھا کہ قرآن مجید میں بیان کیا جاتا کہ بی بی آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے۔ کیوں ذکر نہیں کیا؟ وہ ایک نارمل پیدائش تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایب نارمل پیدائش تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ایب نارمل پیدائش تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کو عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بن باپ کی تھی، بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں سے تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں عیسائی اس بات کو ہضم ہی نہیں کر سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو گئے، لہذا کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے جبرائیل کا بیٹا بنا دیا۔ یہ مختلف فرقے ہیں عیسائیوں کے کہ جو اس کو کرتے ہیں۔ تو اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کی، اور عوام الناس کے لیے کیا کہ لو جی نبی سنو، ساڈے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر کے دفن ہو گیا زمین دے وچ، اور عیسائیاں دا نبی وہ زندہ آسمان تے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہے؟ عوام الناس کو ایک ہوئی، اور ساتھ ہی کہا کشمیر قبر ہو دی ایویں مار دے مولوی سارے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک چیز جو مجھے آکورڈ محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے دین کا علم تو حاصل نہیں کیا۔ ہمارے والدین نے ہمیں اسکول بھیجا، کالج بھیجا، اور بچپن ہی سے ہمیں تیار کیا کہ پڑھ لکھ کے بڑے افسر بننا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دلوں میں پہلے دن سے یہ بات بٹھائی گئی، اور اسی پر عمل کرتے رہے۔ دین کا علم، مدرسے جانا، یہ تو نہ ہمارے والدین کو پسند تھا نہ ہمیں پسند تھا۔ اب کیا ہے کہ جو کھلاؤ گے وہی نکلے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، اور اب جو بھی دین کے نظریات، سائنس کی تعلیم کے، اور جو بھی ماڈرن ایجوکیشن ہے،
جو کچھ ہم نے اسکول اور کالج میں پڑھا ہے اس کے خلاف تھے، وہ نظریات ہمیں کھلنے لگے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اگرچہ ہم نے وہ نظریات تو مان لیے، لیکن یہ مختلف سٹیجز ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اور سر سید احمد خان نے اور اس قسم کے جو پہلے پرانے والے لوگ تھے انہوں نے نظریات پر حملے کیے۔ اب جو جدید آئے ہیں دین کو بگاڑنے والے، جو بڑے پاپولر اس وقت ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہیں جو دین کے اعمال تھے ان کی جڑ کاٹ دی کہ نہیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اب چونکہ میرا جی چاہ رہا تھا وہ سب کام کرنے کو، لہذا میں نے کہا ہاں یہ پہلا آدمی ہے جس نے دین کو سمجھا تھا، دین کو سمجھا ہے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، مولویوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ سارے لوگ جو بڑے آکورڈ محسوس کرتے تھے گورے افسر کے سامنے بیٹھنا، گفتگو کرنا یا اس کے سوال کے جواب دینے میں ہیزیٹیشن محسوس کرتے تھے، اپنا عقیدت سمجھتے، انہوں نے کہا ہاں یہ پہلا شخص ہے جس نے دین کو سمجھا ہے۔ اور آج ہمارا یہی تصور ہے، آج کے جو جدید مفکرین ہیں بڑے پاپولر ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر، وہ کیا ہے؟ وہ دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں اور ہمیں سب کچھ الاؤ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اسی قسم کی ایک چیز کیا ہے جو احرام کی پابندیاں ہیں، ان میں ایک اہم پابندی کیا ہے کہ تم خشکی پر شکار نہیں کر سکتے۔ ہاں سمندر میں شکار کر سکتے ہو، اس لیے کہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ بحری سفر پر ہیں، آپ نے سامان زیادہ راہ لیا ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے سمندر میں جہاز کو لنگر انداز کرنا پڑا، جہاز خراب ہو گیا یا کوئی طوفان آ گیا اور اس کو لنگر انداز کر دیا گیا، روک دیا گیا، اب آپ کا راشن ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ آپ بھوکے رہیں اور وہیں مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ دین فطرت ہے، لہذا یہاں پر اجازت دی گئی ہے کہ تم سمندر سے مچھلیاں پکڑو، ان کا شکار کرو، ان کا شکار کر کے انہیں کھاؤ، اور بہترین غذا ہے اور ایک پوری سورس ہے انسان کی غذا کے لیے، بہت سی بیماریوں کا اس کے اندر علاج موجود ہے، تو اسے تو اوپر رکھا گیا۔ لیکن زمین پر جہاں آپ کے لیے چوائس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گوشت نہیں ہے اور نہیں تو آپ درختوں کے پتے ہی اتار کے کھا سکتے ہیں، خوراک تو وہ بھی ہے نا، لہذا وہاں پر پابندی لگائی گئی۔ اچھا، اب جب بھی پابندی ہوتی ہے تو اس پابندی کی کمپلائنس میں انسان تنگی محسوس کرتا ہے اور اس کی وائلیشن میں انسان ٹیمپٹڈ محسوس کرتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ روزے کے دوران کوئی ٹیمپٹیشن ہی نہیں ہوتی، انسان کو پیاس ہی نہیں لگتی، یعنی ایک کامن سینس انسان کا کیا کہتا ہے کہ چونکہ روزہ اللہ کا حکم ہے لہذا انسان کو پیاس لگنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بھوک، پیاس اور سارے جو انسان کے جذبات ہیں اور اس کی ساری موومنٹس ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو بھوک لگتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کو بھوک نہیں لگتی۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے دوران ہماری بھوکی مار دیتا، ہماری پیاسی ختم کر دیتا، یا ہمارے اندر جو جنسی خواہش ہے اسی کو ختم کر دیتا؟ ایسا ہے نہیں۔ یعنی اسی کو آپ پیچھے جائیں کہ اسی لاجک کو آپ آگے بڑھائیں کہ انسان کے اندر اپنی بیوی کے سوا کسی اور کی طرف کوئی رغبت ہونی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے نا یہ بات۔ لیکن بالفعل کیا ہے؟ وہ جو کسی نے کہا کہ گراس از آلویز مور گرین آن دا ادر سائڈ آف دا ہیج، اس لیے کہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، تلخ کلامی بھی ہوتی ہے، تو اپنی بیوی سے زیادہ جو ہے وہ دوسری خاتون جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو محسوس ہوتی ہے۔ اصل میں وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ حرام چیزیں جو ہے وہ زیادہ مرغوب معلوم ہوتی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر ایک خاتون جو پاکستان سے امیگریٹ ہو گئی آسٹریلیا، اس کا انٹرویو تھا کہ جی اب ہم پورک کھاتے ہیں، بڑے مزے سے انجوائے کرتے ہیں زندگی کو، تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ یعنی وہ ٹیمپٹیشن جو ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سیم برگرز کھا رہے ہیں پورک والے، تو پتہ نہیں کتنے وہ مزیدار ہوتا ہوگا گوشت۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اس پابندی کو قبول نہ کرے تو پھر انسان میں ٹیمپٹیشن ہوگی اور جو ہی موقع ملے گا وہ ایسی حرکت جو ہے وہ کرے گا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو
جہاں اللہ تعالیٰ پابندی لگاتا ہے تو پھر امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹیمپٹیشن پیدا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی بیوی سے زیادہ اٹریکشن انسان کو دوسری عورتوں میں ملتی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے کہ باوجود اس کے کہ دوسری عورت میری بیوی سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے، لیکن نہیں، مجھے اس کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ لذت بھری گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی پابندی ہے۔ اسی طرح کی ایک پابندی جو ہے یہ احرام کے اندر لگائی گئی کہ احرام کے دوران تم خشکی پر شکار نہیں کر سکتے۔ اب اس پوری تمہید کے ساتھ آپ پڑھیں گے اس آیت کو تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بضرور آزمائے گا، بشیء من الصید، تمہیں کوئی ایسا شکار دکھا کر، تنالہ ایدیکم و رماحکم، جس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اپروچ کر سکیں گے۔ یعنی سفر کے دوران کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ ہوائی جہاز کا سفر یا ایئر کنڈیشن بند بس کا سفر ذہن میں نہ لائیے، اور وہاں پر آپ جو ہی جدہ سے چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے ہر جگہ پر جہاں بھی سٹاپ ہوتا ہے تو آپ کو فری جو ہے وہ پانی کے کین بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، جوسز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، بسکٹ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ سعودی حکومت کی طرف سے اور پرائیویٹ لوگوں کی طرف سے حاجیوں کا اکرام ہوتا ہے، اس کو ذہن میں نہ رکھیے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، اب وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ہرن کو بھیجے گا وہاں پر تمہیں آزمانے کے لیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ہرن ہے، بہرحال شکار ہے، کھانے کی چیز ہے، حلال ہے، اور دوسرا یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہرن کا گوشت جو ہے وہ عام بکرے کے گوشت سے زیادہ مزیدار ہے۔ جن لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، جہاں آپ نے وہ ٹینٹ لگایا ہوا ہے عارضی قیام کے لیے، یا جہاں آپ آرام کر رہے ہیں راستے میں، تو کوئی ہرن جو ہے وہ عین آپ کے کیمپ کے اندر بھی آئے گا، یا بالکل آپ کے بیچ میں وہ گھومتا پھر رہا ہوگا، اٹکیلیاں لیتا پھر رہا ہوگا آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جو بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن کاروبار حرام کر دیا گیا۔ جیسے ہمارے ہاں جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کے ختم ہونے تک کاروبار زندگی حرام ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل پر ہفتے کا پورا دن جو ہے امپوز کیا گیا تھا کہ تم کاروبار نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک قبیلہ جو تھا، ان کا ایک ایسی بستی میں آباد تھا کہ جو بالکل ساحل سمندر پر تھی، اور ان کا پیشہ بھی مچھلیاں پکڑنا تھا، وہی ان کا کاروبار تھا۔ تو اب ہفتے کے دن چونکہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے، تو مچھلیاں جو ہیں وہ اٹکیلیاں لیتی ہوئی ساحل سمندر پر آتی تھیں، اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا کہ اچھا ہم تمہیں پکڑ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک ہیلا بنا لیا کہ انہوں نے دریا کے ساتھ ساتھ کچھ چینلز بنائے، اور چینلز کے آگے بڑے بڑے حوض بنائے۔ ہفتے کے دن وہ چینلز کھول دیتے اور پانی جو ہے ان حوضوں میں چلا جاتا مچھلیوں سمیت، اور اتوار کے دن پکڑ لیتے اور یہ کہتے کہ ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بندروں جیسے بنا دیے، ان کو بندر بنا دیا اس قوم کو سزا کے طور پر۔ تو ایسے ہی یعنی جنرل یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بضرور آزمائے گا، کچھ ایسی چیزیں جن کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہوں، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے، من یخافہ بالغیب، کہ کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ ہمیں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اس کے باوجود بہرحال مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، بہرحال وہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہر وقت ہم اللہ سے ڈریں، ہر جگہ اللہ سے ڈریں، گھر میں بھی ڈریں، بازار میں بھی ڈریں، اپنی جاب پر بھی ڈریں، ٹھیک ہے جی، اور اپنے اہل و عیال میں بھی ڈریں۔ تقاضا تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑیں گے تو ہمیں قیامت کے دن محاسبہ فیس کرنا ہوگا۔ اسی ڈر سے اپنے آپ کو اس حرام میں ملوث ہونے سے روکنا انسان کے لیے جنت کا سامان ہے۔ سورہ نازیات
30ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ فاما من طغا، تو جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت اچھی ہے، دنیا کو بس واجبی سا استعمال کرو اور آخرت کی تیاری کرو. لیکن انسان اگر دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دے تو وہ باغی ہے. فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. ہاں واما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی سے ڈرا. ونہى النفس عن الہویٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کے پورا کرنے سے روک لیا. فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اپنے نفس کو لگام دیتے ہیں اور اندھی پیروی اپنے نفس کی خواہشات کی نہیں کرتے. پہلے غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹیمپٹیشن کو رسپونڈ کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. دی ہے تو رسپونڈ کرتے ہیں، اگر نہیں دی تو اوائڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً اے مسلمانوں آزمائے گا ان چیزوں سے جن کو تمہارے نیزے اور تمہارے ہاتھ پہنچیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، معلوم کرے. من یخافہ بالغیب، کہ کون بن دیکھے غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، ہاں جس نے زیادتی کی، حد سے بڑھا، اس کے بعد فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار نہ مارنا جب تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر ایسا کرے گا، اس کو قتل کرے گا یعنی شکار مارے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کی سزا، اس کا بدلہ اسی طرح کا کوئی چوپایا ہوگا جس کا جانور اس نے قتل کیا ہے. مراد یہاں سمجھ لیجئے کہ قتل تو کس نے کیا ہے؟ ہرن. اب ہرن جو ہے وہ عام دستیاب نہیں ہے، لہذا اس جیسا کوئی چوپایا، یعنی کوئی بکرا، کوئی دمبا، جو وزن کے اعتبار سے اس جیسا ہو. اور یہ کون طے کرے گا کہ یہ اس جیسا ہے کہ نہیں؟ میں نے ہی جرم کیا ہے، اور اگر میرے دل میں خوف خدا ہوتا تو پہلے حرکت کرتا ہی نہ میں. اب چونکہ پہلے میں نے حرکت کی ہے، لہذا اب جب کفارے کا وقت آئے گا تو پھر میں کوئی چھوٹا سا بکرا دے کر لوگوں کو بیوقوف بنا کے وہ صدقہ کر کے تو میں کہوں گا کہ میں نے کفارہ ادا کر دیا. نہیں، اس پر وعدہ کیا کہ چوپایوں میں سے اس جیسا اس نے قتل کیا ہے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کو مقرر کریں گے تم میں سے 2 معتبر لوگ، جن کو ذرا سمجھ ہو کہ جانور دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکے کہ یہ اتنے وزن کا جانور ہے اور اتنی عمر ہے، اور اسی طرح کا آپ جانو کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. 2 معتبر آدمی جو ہے وہ حکم لگائیں کہ ہاں یہ واقعتاً جیسا جانور اس نے مارا ہے اسی کے برابر ہے. ہدین بالغ الکعبہ، جس کو پہنچایا جائے کعبے میں قربانی کے لیے. یہ سارے حاجی جو ہوتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے یہی الفاظ آتے ہیں. سورہ بقرہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کعبے کا ہدیہ، کعبے کا تحفہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف لے کے جانا، تو پہنچائے جائے اس جانور کو کعبے تک. او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا. او کفارۃ، یا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا جو ہے اس کی کیلکولیشن کیا ہوگی؟ یا نہیں فرمایا کتنے مسکینوں کو کھانا. اب کیا ہوگا؟ وہی معتبر لوگ جو ہیں وہ یہ اسیس کریں گے. اگر وہ یعنی جانور دینا چاہتا ہے تو بھی معتبر لوگ ایکسیس کریں گے، اور اگر کھانا کھلانا چاہتا ہے تو پھر وہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ جانور جو تھا جس کو اس نے مارا ہے
اس سے کتنے لوگ کھانا کھا سکتے تھے، اب اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اس کا کفارہ ہوگا۔ اچھا اگر وہ کھانا بالفعل نہیں کھلاتا تو کیا ہوگا؟ اتنے مسکینوں کو کھانا، پھر یہ صدقہ فطر ہے وہ اس کے مطابق طے ہو جائے گا کہ اس جانور سے 50 آدمی کھانا کھا سکتے تھے، اور وہ بالفعل صدقہ نہیں کرتا، وہ 50 آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو 50 کی اسیسمنٹ ادھر سے ہوگی، اور پھر ایک صدقہ فطر کی جو مقدار ہے اس کے مطابق اس کو 50 سے ضرب دے کر وہ ادا کرے گا صدقے کے طور پر، تو پھر اس کا وہ کفارہ ہوگا۔ او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھے۔ اب ظاہر بات ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ اس نے ایک جانور مارا ہے اور اس کے مطابق روزے رکھے، یعنی جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کیلکولیشن ہوئی تھی، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا کھلانے کے لیے تو پھر وہ اتنے روزے رکھے گا، تب وہ اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پھر کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو احرام کی پابندیاں توڑنے پر، یعنی یہ تو نا باقاعدہ جانور کا مارنا، آپ سنتے ہیں نا، یعنی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، حج کی کتابوں میں، کہ اگر آپ بال کاٹ بیٹھیں یا ناخن کاٹ بیٹھیں یا کوئی اور آپ سے ایسی حرکت جو ہے وہ ہو جائے جو احرام کی پابندیوں کے خلاف تھی، تو پھر کیا ہے؟ دم دینا پڑتا ہے، اور وہ دم کیا ہے؟ پھر وہی وہ ایک جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ چکھے اپنے کام کی سزا، اپنی حرکت کی سزا۔ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، اب جب یہ حکم نازل ہو رہا تھا، عرب تو پہلے سے حج کرتے تھے، اور ظاہر ہے حج فرض ہونے کے بعد مسلمانوں نے بھی حج کیے ہوں گے، تو اب جو کچھ آج تک ہو چکا، اب وہ پرانا جو ہے وہ کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھاتے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج تک تم نے کتنے جانور مارے ہو، کتنا کیا کیا، اب جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ عَفَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، اما سلفا، اس سے جو ہو چکا، ومن عاد، ہاں جو اب واضح حکم آنے کے بعد اس کو دہرائے گا، وہ حرکت پھر کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اور میرا اور آپ کا بھی انتقام ہوتا ہے، یعنی کمزور آدمی بھی انتقام لیتا ہے، اور تکڑا آدمی بھی انتقام لیتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تکڑے آدمی کا انتقام جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تکڑوں کا تکڑا ہے، سب سے تکڑا ہے، تو جس سے اللہ تعالیٰ انتقام لے تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پلے رہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، لیکن بہرحال الفاظ بڑے سخت ہیں، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، پس اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بالادست، آل مائٹی، اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے، ہم ظاہر بات ہے کہ اس کے انتقام کو نہیں سار سکتے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کا، سزا کا بڑا سخت ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو پیرلل ہمیں لے کے چلنا چاہیے کہ ہمیں سزا کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اور پہلے بھی میں نے یہ بات نوٹ کروائی تھی، آج پھر نوٹ کروا رہا ہوں کہ اصل محل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے پہلے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ ہم الٹ کام کر دیتے ہیں، ہم پہلے سے اللہ تعالیٰ کا غفور ہونا جب سامنے رکھیں گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے، وہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے۔ اسی کا سورہ انفطار کے اندر کہا گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں، نو ڈاؤٹ آئی ایم ویری گریشیس، بڑا کریم ہوں، لیکن میں اپنے دشمنوں کو ٹالریٹ نہیں کرتا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری نوک پلنگ سواری، اور پھر تمہیں ہر اعتبار سے بیلنس کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، نہیں،
اصل میں تم بدلے کے دن کو جھٹلانا چاہتے ہو۔ ہمیں اگر جزا و سزا کو ماننا ہے کہ ہاں ہے، بدلے کا دن ہے، اٹس ناٹ اے فن، دیٹس اے ریئل ڈے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے ذالک الیوم الحق، دیٹ از دا ریئل ڈے۔ تو اگر وہ ریئل ڈے ہے تو پھر وہ ڈرامہ نہیں ہے، پھر وہ واقعتاً حساب کتاب ہے، وہ واقعتاً جواب دہی ہے۔ ہاں انسان سے بڑی غلطی ہوئی ہو، لیکن انسان توبہ کر لے اس یقین کے ساتھ کہ یا اللہ تو بڑا بخشن ہار ہے، تو امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن جری ہو جانا کہ حساب کتاب ہے ہی نہیں، وہ جو میں عرض کر رہا تھا جدید مفکرین جو ہیں انہوں نے یہی انداز اختیار کیا، نہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت، اللہ تعالیٰ تو ڈرنے والا ہے ہی نہیں، وہ تو بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک باغیانہ روش ہے۔ تو فرمایا ومن عادا، جو کوئی اس کو یہ حرکت دوبارہ کرے گا فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بالادست انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، حلال کر دیا گیا ہے تم پر سمندر کا شکار، وطعامہ طعامہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم وللسیارہ، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ دوسرے مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البری، البتہ حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرمن، جب تک تم محرم ہو یعنی احرام باندھے ہوئے ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ تعالیٰ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن بنایا ہے۔ یہ حرام جو ہے یہ امن کے معنوں میں ہے، یعنی وہ کہ جن کا شکار کرنا، جن کو قتل کرنا حلال ہے، اور وہ کہ جن پر دست درازی حرام ہے۔ تو خانہ کعبہ کے اندر خون ریزی حرام ہے، اس لیے وہ حرمت والا شہر ہے، حرمت والا گھر ہے، عزت والا گھر ہے۔ تو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے موجب امن گھر یعنی کعبے کو، قیاما للناس، لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا کر، والشہر الحرام، اور عزت والے مہینوں کو، والہدیہ، اور قربانی کو، والقلائد، اور ان جانوروں کو جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہوں، وہ حرام ہے یعنی ان کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ذالک لتعلموا، یعنی کوئی شخص محرم ہے یا نہیں ہے، لیکن جس جانور پر نشان لگ جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے جو کعبے کی طرف جا رہا ہے، تو اس پر بھی حرام ہے دست درازی کرنا، یعنی اس کو قتل کرنا، اس کا شکار کرنا۔ اور یہ خود ہمارے قانون کے اندر بھی ہے کہ جو کتا جس کے گلے میں پٹا ہو، نشانی ہے کہ یہ کسی کا پالتو کتا ہے، آوارہ کتا نہیں ہے، اگر آپ اس کو رون گے اپنی گاڑی کے نیچے تو پھر آپ پر مقدمہ جو ایسا ہی چلے گا جیسے آپ نے کسی انسان کو رون دیا۔ کیوں؟ نشانی موجود تھی کہ وہ آوارہ کتا نہیں ہے، اس کے گلے میں پٹا ہے۔ تو اسی طرح وہ جانور کے جو خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں اور ان کے گلے میں خاص قسم کے پٹے پڑے ہوئے ہوں، جو عرب جب نکلتے تھے حج کے لیے تو اپنے جانور کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اب تو بڑی فیسلٹیز ہیں نا ہمارے لیے کہ بالفعل جو ہے وہ جانا نہیں پڑتا آپ کو قربان گاہ میں، اور اپنے کپڑے جو ہے وہ خون سے آلودہ نہیں کرنے ہوتے، بلکہ آپ کو بیٹھے بیٹھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی، آپ احرام کھول لیتے ہیں۔ لیکن ذرا اس وقت میں جائیے کہ آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ کویت سے جا رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ یمن سے جا رہا ہے، کوئی شخص جو ہے کسی اور علاقے سے آ رہا ہے، تو وہ اپنا جانور بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ اب اس کی نشانی کے طور پر اس پہ پٹا ڈال دیتے ہیں اس کے گلے میں۔ اب وہ جس پر نشان ہو کہ یہ کعبے کے ہدی ہے، کعبے کا تحفہ ہے، کعبے کی قربانی ہے، تو پھر اس کا شکار بھی جائز نہیں تھا۔ یعنی جیسے خانہ کعبہ کی حرمت ہے، ویسے ہی خانہ کعبہ کی طرف جانے والے جانوروں کی بھی حرمت ہے، یعنی سمپل ایز دیٹ۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے، عذاب کا بڑا سخت ہے۔ البتہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی رسول اللہ آگے جا کے اگلے رکوع میں ایک خاص واقعہ بھی آ رہا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جج ہیں اور آپ گواہیوں کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز آئیں گی، آپ دیانتداری کے ساتھ اسی کے مطابق حکم لگائیں گے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے کی خبر نہ ہو، جھوٹی گواہیاں آپ کے سامنے دی جائیں اور آپ سے کوئی فیصلہ لے لیا جائے۔ خود آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی چرب زبانی سے اور جھوٹی گواہیاں پیش کر کے مجھ سے کوئی ڈگری لے جائے، کوئی زمین کا ٹکڑا اپنے حق میں فیصلہ لے جائے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے غلط گواہیاں پیش کی ہیں یا غلط دلائل دیے ہیں تو وہ مجھ سے زمین کا ٹکڑا نہیں، جہنم کا ایک ٹکڑا لے کے گیا ہے، تو اس کا امکان موجود ہے۔ تو یہاں سے میں جو بات کمپیریزن میں آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جہاں تک احکام کا تعلق ہے وہ ایک وحدت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کچھ ریلیف بھی دے سکتے ہیں، اور آپ نے دیے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے الہ ہونے کا تو اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، اکیلا معبود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی اس کے بندے ہیں جیسے باقی انسان اس کے بندے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگرچہ ہمارے علم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بہرحال محدود ہے۔ آپ کا جو علم ہے صرف اتنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جیسے فرشتوں نے کہا تھا سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے 4 رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ نام بتائے اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ مجھے نام، انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں سوائے اس کے کہ جو تو ہمیں بتائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق ہیں، دیے ہوئے علم کے مطابق ہیں۔ آپ کا علم جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، بے حد و حساب نہیں ہے۔ تو رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، جو بڑی اہم آیت ہے، کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، خواہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت کتنا ہی امپریس کرے۔ یعنی جب آئے گا معاملہ حلال و حرام کا تو پھر حرام خواہ ہمالیہ پہاڑ جتنا ہو اور حلال جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جھاڑی ہو، یہ زیادہ وزن رکھتی ہے اللہ کی نظر میں اس کے مقابلے میں کہ جو ایک پہاڑ کی طرح کو ہمالیہ کی طرح ہے۔ تو اس دنیا میں یہ عام فیصلہ ہوتا ہے ہمارا، یہ ایک چیز جس کا ٹرینڈ بن جاتا ہے، ایک چیز جس کا ٹرینڈ بن جاتا ہے تو انسان اس کی طرف صرف ٹرینڈ کی وجہ سے محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک ہی ہونی ہے، یار ساری دنیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہی ہونی ہے۔ اب اس کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، خواہ خبیث کی ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی امپریس کرے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے ہوش مندو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن